اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا اپنا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ سر آپ کو نہیں لگتا کہ ساری سیاسی و غیر سیاسی قوتوں کے پاس اب آپشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں؟ بھائی جان یہ بندہ، یہ خادم میرا خیال ہے پچھلے 8 ماہ سے مسلسل یہی عرض کرتا چلا جا رہا ہے کہ آخر میں اگر انتخابی مینڈیٹ پہ شب خون مارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی مذاق کیا گیا تو پھر کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ تو یو آر رائٹ کہ اب آپشنز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں اور ہم ایک بند گلی میں داخل ہوتے نہیں جا رہے بلکہ تقریباً بند گلی میں داخل ہو رہے ہیں۔ تقریباً کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک راستہ موجود ہے اس بند گلی سے نکلنے کا۔ دیکھو اس وقت پرابلم کیا ہے، انتخابات ہوئے، انتخابات میں جو ریگنگ ہوئی وہ اتنی فلیگرنٹ طریقے سے ہوئی، اتنی بے رحمانہ انداز میں ہوئی کہ پوری دنیا بھی چیخ اٹھی، ذرائع ابلاغ نے بھی دیکھ لی۔ کیونکہ میں نے عرض کیا نا، ہر بندہ جانتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک چلتا پھرتا ٹی وی چینل ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، آپ لاکھ پابندیاں لگا لیں، سب کچھ پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ بچے کو پتہ چل گیا کہ الیکشن سے پہلے بھی ریگنگ ہوئی ہے، الیکشن والے دن بھی ریگنگ ہوئی ہے، اور الیکشن کے بعد جو ریگنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ بھی ابھی تک مسلسل جاری ہے۔ ٹھیک ہے، اب باقاعدہ یعنی یہاں تک دھاندلی کا معاملہ پہنچ چکا ہے کہ امیدواران جو جیت چکے ہیں، جو آزاد یا پی ٹی آئی کے امیدواران ہیں وہ جیت چکے ہیں، ان کے ساتھ بارگیننگ کی جا رہی ہے، ایک ایک کو بلا کے۔ مجھ سے کم از کم کوئی 13 ایم پی ایز نے رابطہ کیا ہے کہ جی ہمیں بلایا گیا اور یہ کہا گیا یا ہم سے بات کی گئی، اور ایک ہی شرط ہے کہ جناب یا آپ نون لیگ میں چلے جائیں یا آپ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ کے ووٹ اس کے مطابق۔ اچھا ایک منٹ میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں آسان طریقے سے کہ ایک لہجہ بھر آپ یہ فرض کر لیں کہ آپ ٹیبل کے اس طرف جو ہے پی ٹی آئی ہے اور آپ پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ تو میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کیا فگر ہے؟ 6 ہے نا جی۔ اب آپ ذرا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی طرف آ جائیں، ذرا جلدی سے تشریف لائیں۔ اس بہانے جو میرے ویورز کہتے ہیں کہ آپ اپنے کوسٹ کو نہیں دکھاتے، یہ کیسر فاروق صاحب ہیں جی، ذرا وہ اپنا چہرہ مبارک بھی دکھا دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ کو ادھر سے جب آپ پی ٹی آئی کی طرف سے تھے تو یہ 6 نظر آ رہا تھا، اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ 9۔ ہاں، پہلے آپ کے ووٹ 6 تھے، اب نون لیگ میں آنے کے بعد آپ کے ووٹ ہم نے 9 کر دیے۔ موج کریں، ٹھیک ہے۔ میں نون لیگ کی طرف کیوں آ جاؤں؟ آپ آ کر آپ کو بات میں نے سمجھانی اور میں نون لیگ کی طرف بیٹھوں؟ اچھا نہیں، اصل میں نے اس سائڈ کو نون لیگ اس لیے رکھا ہے کہ میری وجہ سے نہیں، کرسی جس طرف کرسی ہے اس طرف نون لیگ ہے، جس طرف کرسی ہے اس طرف پیپلز پارٹی ہے، جس طرف کرسی ہے اس طرف جے یو آئی ہے، جس طرف کرسی ہے اس طرف اے این پی ہے، جس طرف کرسی ہے اس طرف ایم کیو ایم ہے۔ یہ ذہن میں رکھو نا۔ تو کرسی والی سائڈ پہ میں نے بلایا ہے، اگر آپ کرسی والی سائڈ پہ آ جائیں گے تو ادھر سے آپ کو 6 نظر آ رہا تھا، ادھر سے 9 نظر آنا شروع۔ بس ایسا ہی ہے سر، بس اتنا یہ میں نے آسان مثال سے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اچھا اب پرابلم کیا ہے بھائی جان، اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ الیکشن میں ریگنگ ہوئی جی، بہت بری طرح ہوئی، الیکشن سے پہلے بھی پکڑی جا رہی تھی، لیکن ریگنگ کرنے والوں کو کوئی اتنی زیادہ فکر نہیں تھی کہ جی بڑھ ہوتا ہے۔ لیکن ایک خوش گمانی لوگوں کو یہ تھی کہ پولنگ ڈے ریگ نہیں ہوگا۔ پولنگ ڈے ریگنگ کے دوران، پولنگ کے دوران تو کسی حد تک چلیں کنٹرول معاملہ رہا، لیکن پولنگ ختم ہونے کے بعد سے لے کر جو سلسلہ شروع ہوا تھا آج تک وہ انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ جاری ہے۔ اب ہم اس سٹیج تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے پاس آپشنز، ان کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ ایک ایک کر کے ختم ہو گئی ہیں۔ اب ہم نے وہ غلطی کر دی ہے جو نہیں کی جانی چاہیے تھی، جس کے بارے میں یہ خادم بار بار اشارہ کر رہا تھا کہ قوم ایک انتہائی خطرناک گڑھے میں گر جائے گی۔ اللہ نہ کرے کہ ہمیں آخر میں بالکل ہم اس کے دھانے پہ پہنچ چکے ہیں، ابھی بھی واپسی کا ایک راستہ ہے۔ اب آپ میں بتاتا ہوں کہ آپشنز کیا ہیں جی۔ وہ میں پی ٹی آئی کے بھی مختلف لوگوں کو سن رہا ہوں اور ان کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک صاف نظر آ رہا ہے کہ سارے ایک آدھ آپشنز پہ جا کے رک جاتے ہیں۔ کسی کے پاس ایک آپشن ہے، کسی کے پاس 2 آپشنز ہے۔ دیکھیں اگر سپریم کورٹ کل کلاں
ری الیکشن یا الیکشن کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ کرتی ہے، تو الیکشن کالعدم قرار دینے کے بعد بھائی جان کون سے دو راستے ہوں گے کورٹ کے پاس؟ کون سے آپ کو بھی پتہ ہے، الیکشن کالعدم قرار دے دیا، ٹھیک ہے، اور کہہ دیا جائے کہ جناب یہ الیکشن جو ہے یہ فراڈ تھا، مان لیا جائے کہ بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا جائے کہ جی فوری طور پہ تو انتخابات ممکن نہیں ہوں گے نا، بالکل فوری طور پہ آخر انتخابی عمل سے گزارنا بہت کارےدار ہے، بہت مشکل کام ہے، تو یہ کہہ دیا جائے گا کہ جی 1 سال کے لیے یہی نگران حکومت جو ہے یہی کنٹینیو کرے۔ یہ فیصلہ اتنا ہی خطرناک ہے، یہ فیصلہ اتنا ہی احمقانہ ہے جتنا کہ 6 ماہ کے لیے یا 4 ماہ کے لیے نون لیگ کی یا کسی کی مخلوط حکومت، لولی لنگڑی حکومت بنانا، دونوں ایک جتنے بیوقوفی پر مبنی فیصلے ہوں گے کہ اگر 1 سال کے لیے اسی حکومت کو کنٹینیو کروایا جائے، نگرانوں کو کنٹینیو کروایا جائے، اور دوسرا یہ جو میں نے عرض کیا کہ آپ یہ کر دیں کہ جی لولی لنگڑی سی ایک حکومت بنا، یعنی ملک کے لیے نقصان دہ دونوں فیصلے ہوں گے، ایک جتنا نقصان دہ ہوگا، تو پھر آپشن کیا بچتی ہے جناب آپ کے پاس؟ آپشن آپ کے پاس ایک بچتی ہے کہ آپ الیکشن جیسا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، بدترین دھاندلی ہوئی ہے، اس بات کو تسلیم کر لیں، کیونکہ اس کو چھپائے اب چھپتا نہیں نظر آ رہا معاملہ، چھپائے نہ چھپے۔ اب جو گزشتہ روز پریس پہ چھاپے پڑے ہیں، لاہور کے پریس پہ چھاپے مارے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیا نے، انہوں نے وہ تو ننگا کر کے رکھ دیا نا، برہنہ کر کے رکھ دیا، چیتھڑے اڑا دیے انہوں نے اس پورے سیاسی انتخابی عمل کے، کہ ایک الیکشن میاں محمد نواز شریف صاحب مانسرے سے ہار چکے ہیں، ان کے بیلٹ پیپرز کی چھپائی ابھی بھی جاری ہے، اور عالم یہ ہے کہ اس کے جواب میں کوئی بھونڈا قسم کا جواز، کوئی ٹٹا پجا قسم کا جو بہانہ ہے، وہ بھی مریم اورنگزیب صاحبہ ابھی تک شاید نہیں لگا پائی، میری اطلاعات یہ ہیں، اب لگا دیا ہو تو مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی تک تو شاید نہیں لگا پائی کہ کیا کہیں گے کہ کیوں ہو رہی تھی پرنٹنگ، کیوں ہو رہی تھی پوسٹر، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک راستہ ہے بھائی جان آپ کے پاس جو قابل عمل ہے، آئیڈیل نہیں ہے، انتخابی دھاندلی کا مداوع 100% نہیں ہو پائے گا، لیکن قابل عمل میں بار بار کہہ رہا ہوں، قابل 100% انصاف پر مبنی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کرائسس سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا ایک راستہ ہے کہ آپ انتہائی شفاف انداز میں فارم 45 کی ریکمپائلیشن کروا دیں، ان کو دوبارہ کمپائل کریں بہت شفاف انداز میں، کوئی بارگیننگ نہ کریں۔ فارم 45 ایسی چیز ہے جو جب آپ جعلی بنائیں گے تو پکڑے جائیں گے، ڈنڈے کے زور پہ آپ جو مرضی منگوا، جو ڈنڈے کے زور پہ منوانا ہے پھر جو مرضی کر دیں، پھر تو انتخابی عمل کا اعلان، پھر تو آپ ٹی وی پہ آئیں اعلان کریں کہ جی یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، یہ وزیر اعلیٰ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ختم کرے معاملہ، پھر اتنے لمبے ٹنٹے میں پڑ کیا ضرورت ہے ایسی پرنٹنگ پریس کی سیاہیاں ضائع کرا رہے ہیں، اتنی لیبر ضائع کرا رہے ہیں، اتنی پیسے ضائع کرا رہے ہیں، پھر تو سادہ سی بات ہے کہ چھوڑ دیں۔ آپشنز جو ختم ہوتے جا رہے ہیں اس وقت، جو بھی اس وقت ان آپشنز پہ غور کر رہے ہیں، چاہے وہ نون لیگ والے ہیں، چاہے وہ ہمارے مضبوط حلقے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہیں، ان کا ایک ایک کر کے ہر آپشن پہ انہوں نے غور کر لیا، لیکن بات نہیں بن رہی۔ وہ آپ نے سنا ہوگا اس عورت والی بات کہ وہ جاتی ہے جوتوں کی دکان پہ، جوتے دیکھتے دیکھتے ہر ڈبہ کھلوا کے دیکھتی ہے، ہر ڈبہ کھلوا کے دیکھتی ہے، ہر آپشن پہ غور کرتی ہے کہ میں یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، آخر میں صرف ایک ڈبہ بچ جاتا ہے، تو وہ دکاندار سے کہتی ہے بھائی جان مجھے وہ ڈبہ دکھا دیں، تو دکاندار کہتا ہے باجیو میرا افطاری والا ڈبہ ہے، اللہ کا واسطہ وہ میری افطاری ہے، انہوں تک بخش دے، پوری دکان تو دیکھ لئی۔ تو اس وقت نون لیگ نے ہر آپشن پہ، حکومت نگرانوں نے ہر آپشن پہ غور کر کے دیکھ لیا ہے، کوئی جو آپشن ہے وہ قابل عمل نظر نہیں آ رہی۔ دوسری طرف پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک تو مطلب ایک طرف پہاڑ ہے، دوسری طرف کھائی ہے، ٹھیک ہے، راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ پس کون رہا ہے؟ عوام، اور قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ شوٹ کرتا جا رہا ہے، جو معمولی سی دکھانے کے لیے بہتری آئی تھی اس نے بھی اب ریورس گیئر لگا لیا ہوگا، اور لیکن ہم
اتنے ڈھیٹ ہیں یہ نگران حکومت کے بعض لوگوں سے میری بات ہوئی, اتنے یہ ڈھیٹ ہیں کہ یہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کی عجیب و غریب جواز پیش کرتے ہیں. ہنسی آتی ہے, ہنسی روکنا مشکل ہو جاتی ہے. وہ پھر وہی عورت والی بات مجھے ذہن میں آ جاتی ہے. خواتین کہیں گی آپ کو ہم پہ صرف ساری باتیں یاد آتی ہیں. تو وہ خاتون جو ہوتی ہے وہ اپنا وزن چیک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی میرا تو جو وزن ہے وہ میں اتنی دیر سے کر رہی تھی تو روزانہ ماشاءاللہ وہ 80 kg آتا تھا. میں مطمئن تھی. ارے آج کیا ہوا, آج میں نے چشمہ لگا کے اپنا وزن کیا تو وہ 90 کلو تھا. تو مجھے آج پتا چلا کہ میرے چشمے کا وزن 10 کلو ہے. یعنی اپنی وزن کی طرف نہیں دیکھنا, چشمے میں 10 کلو وزن بتا دینا. تو یہ لوگ اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ بجائے ریئل ایشو کو ایڈریس کرنے کے کہ بھئی آپ کا. پھر ایک اور معاملہ ہے بھائی جان, وہ یہ ہے کہ یہ جو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے نا, اس میں تو آپ کوئی آرگیومنٹ بھی نہیں دے سکتے نا مہنگائی کے حوالے سے. میں ابھی کل دیکھ رہا تھا, استغفر اللہ استغفر اللہ, چیخیں تو چھوٹا لفظ ہے مہنگائی کے بعد. میں کل سن رہا, میں مطلب ہوش ربا اضافہ ہے قیمتوں میں, سمجھ آ جاتی ہے ان لفظوں کی جو پہلے صرف سنتے تھے بولتے تھے, اب بھگتتے ہیں یہ لفظ. ہوش ربا اضافہ, مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ. یعنی بھائی جان جو 1.5 لیٹر کی آپ غیر ملکی کولا کمپنی کی ایک بوتل تھی نا, وہ ایگزیکٹلی 1 سال پہلے 120 روپے کی تھی. جی بالکل. آج 1 سال بعد, خوشحالی کے اس 1 سال کے بعد, ماشاءاللہ 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 اللہ ان کو جزائے خیر دے, وہ 200 روپے کی ہو چکی ہے. یعنی آلموسٹ 1 سال میں دگنی قیمت ہوگی. اور ہم سعودی عرب کے بارے میں ایک بات سنا کرتے تھے, ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں, جو یعنی کافی چھوٹی عمر سے سنتے آئے ہیں. مجھے خود بھی سعودیہ میں رہنے کا اتفاق ہوا 6-7 سال. یار وہاں پہ کئی پتہ نہیں اب کتنے کی ہے, لیکن ایک ہی بات سنتے آئے تھے کہ یار میں چھوٹا سا تھا, میں یہاں آیا تو پیپسی 1 ریال کی تھی, آج بھی پیپسی 1 ریال کی. جی. تو یہاں پہ تو اللہ معاف کرے, اب تو شاید وہاں پہ بھی مہنگی ہو گئی ہو, لیکن اتنی مہنگی 120 روپے کی کولا کمپنی کی جو 1.5 لیٹر کی, وہ 200 کراس کر گئی. سر دیگر آپشنز پہ آ جائیں نا. دیگر آپشنز کیا ہیں؟ کولا کے علاوہ بھی آپشنز ہیں سر. گورمے ہے. اچھا آپ اپنی پبلسٹی کا گورمے میرا خیال 150 میں 150 روپے کی ہے سر, اور ذائقہ اس سے زیادہ کمال ہے. اچھا لوگ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں, بہت تیزی سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اچھا اب آپ آ جائیں کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ان کے پاس یہ جو کہ بار بار کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ بڑے بڑے, میں نے دیکھا ہے ان سے بھی گفتگو کر کے کہ جی مسئلے کا حل کیا ہے, یہ گول مول سی بات کرتے ہیں سارے. جی مل بیٹھنا چاہیے. ہاں مل بیٹھ کے بات کریں جی, اور کوئی سلوشن نکالیں جی. قوم ایک بحران کی, یار یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے قوم بحران کی طرف بڑھ رہی ہے, لیکن مل بیٹھ کے کس کے ساتھ بات کریں؟ او بھائی جس کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنی ہے اس کو تو آپ نے سلاخوں کے پیچھے بند کیا ہوا ہے. سلوشن تو اس کے پاس ہے جس کے پاس 70-80% عوام کی تائید و حمایت حاصل ہے. آپ مانیں گے تو سلوشن نکلے گا. آپ یہ تسلیم تو کریں کہ ہمیں کینسر ہو چکا ہے, پھر کینسر کا علاج شروع ہوگا. جی یہ بڑی عام طور پہ مثال دی جاتی ہے, لیکن اس سے زیادہ فٹ مثال یہاں پہ بیٹھتی نہیں ہے. آپ مان ہی نہیں رہے کہ آپ کو ایک خطرناک عارضہ لاحق ہو چکا ہے. آپ کا ملک جو ہے کرائسس میں پھنس چکا ہے. اس سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں, جس بندے کے ساتھ 70 اس نے ثابت کر دیا ہے. چلو الیکشن سے پہلے تو ہم لوگ کہتے تھے کہ جذباتیت ہے لوگوں کی, اس نے ثابت کر دیا. سارے ملک کے فارم 45 پہ وہ اس نے دکھا دیا کہ میرے پاس کتنے لوگوں کی ایسی. اس وقت بھائی جان پریکٹیکلی جو پرابلم ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو مجبور بھی کیا جا رہا ہے لوگوں کو, اگر آپ فارم 45 کو شفاف انداز میں ریکمپائل کر لیں آپ اس کرائسس سے نکل آئیں گے. لیکن اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا؟ پی ٹی آئی کی 80% نشستیں بڑھ جائیں گی. یعنی وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں. حکومت نہیں, حکومتیں بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی. اب اس کے علاوہ اگر آپ دبائیں گے, مطلب دیکھیں نا, میں آپ کو پچھلا 1 سال اٹھا کے دیکھ لیں, ہر تیسرے دن یہ نگران کوئی غلطی کرتے ہیں
اور وہ باؤنس بیک کرتی, پھر غلطی کرتے ہیں اس سے زیادہ باؤنس کرتے ہیں, پھر غلطی کرتے ہیں اس سے زیادہ رد عمل. آپ جتنا آپ شدید عمل کریں گے رد عمل اس سے زیادہ شدید آئے گا, اور وہ رد عمل اپنی انتہا پہ تھا کس دن 8 تاریخ. سر کمشنر پنڈی والا معاملہ آپ کو کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے؟ کمشنر پنڈی والا بھی دیکھیں, اگر تو کمشنر پنڈی کے بارے میں آپ نے کوئی سازشیں کوئی تھیوری نہیں پھیلائی آپ نے, تو اگر صرف ان کے فیس پہ ہی لیا جائے کہ پنڈی ابھی تک کی, میں نہیں جا رہا کہ تحقیقات میں کانسپریسی تھیریز بھی ہیں کہ یہ کس کا بندہ ہے, یہ کیا کرنا چاہتا ہے, اس کو ایک طرف رکھیں, لیکن کمشنر پنڈی راول پنڈی جہاں کے بارے میں سب سے جو گاڑا الزام تھا نا, گاڑا الزام وہ پنڈی ڈویژن کے بارے میں تھا کہ یہاں پہ سارے پی ٹی آئی جیت رہی تھی اور 50-50, 60-60 ہزار, 70-70 ہزار ووٹوں سے جیت رہی تھی, اچانک 50-50 ہزار سے ہروا دیا گیا. تو پنڈی سے زیادہ شاید دھاندلی اور بھی پورے ملک میں کی گئی, پنڈی میں سب سے. تو وہاں کا اگر جو ہیڈ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دھاندلی کی اور یہ سارا, تو میرے خیال اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. بات کھل کے سامنے آ گئی ہے, اور آج جو پکڑے گئے ہیں, کل جو پکڑے گئے ہیں بیلٹ پیپر, اس کے بعد اب نظام پر چیتھڑے کیا ایک دھجی بھی باقی نہیں رہی. اب دیکھ لیں کہ اس کا حل کیا ہے. مزید ہم نے ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرنا ہے, مزید مطلب ہم نے نیچے کی طرف جانا ہے یا معاملے کو سلجھانا ہے, یہ فیصلہ آپ پر ہے کہ کس طرح. سر آپ کے پاس بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی, کوئی آپ شروع میں بتانا چاہ رہے تھے؟ اچھا, وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے, وہ ایک بات ہے. یہ بھی ایک دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے ساری صورتحال کا, کہ آپ نے زبردستی ہارے ہوئوں کو نگران جو ہے ہارے ہوئوں کو جیتا ہوا قرار دے کر سیٹیں بھی اناؤنس کر دیں. آپ نے کہا جی وزیر اعلیٰ پنجاب وہ ہوں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پنجاب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہاں کے جو انتظامی سربراہ ہیں, انتظامیہ کے جو سربراہ ہوتے ہیں, وہ جو نئی شخصیت جن کا نام ہوا اناؤنس ہوا ان کے پاس پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو نگران وزیر اعلیٰ صاحب ہیں نا, انہوں نے 3 یا 4 منصوبے بنا لیے ہوئے ہیں, بالکل تیار ہیں, اور وہ جلدی جلدی ان کا فیتہ کاٹنا چاہتے ہیں. میں نے وہ ہولڈ کر لیے, رکوا لیے کسی بہانے سے. تو جناب وہ جب آپ تشریف لائیں گی تو آپ فیتے کاٹیے گا. تو وہ پتہ چل گیا ان کو, بھائی جان کو, نگران وزیر اعلیٰ صاحب کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ یہ کھیل ہو رہا ہے. انہوں نے بلا لیا وہ صوبے کی جو انتظامی شخصیت ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب صوبے کی انتظامی شخصیت کے اپنے بھی بہرحال وہ مفادات تھے, ان کے انتخاب بھی لڑ رہے تھے عزیز, اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا وہاں پہ. یعنی فیملی خود بھی فیضیاب ہونے کے لیے, اشنان کے لیے تیار تھی اس سارے سسٹم. تو انہوں نے کہا جی میری تو گل ہی نہیں ہوئی. گل کیوں نہیں ہوئی؟ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آپ کی بات ہوئی ہے, آپ نے یہ بتائے ہیں, منصوبے بتائے ہیں, اور آپ ان کا افتتاح ان سے کروانا چاہتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ وہ آنا؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو کیسے یقین ہے کہ انہوں نے آنا؟ انہوں نے کہا جی ان کے پاس پروٹوکول چلا گیا ہے. کہتا ہے جی آپ صبر کریں. اب یہ جو صبر کریں ہیں, آپ خود سوچیں کہ پچھلے 2 دن سے سارے کا سارا جو انتخابی عمل کے بعد کا پروسیس ہوتا ہے وہ رک سا نہیں گیا. آپ کو کوئی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے کہیں پہ کسی صوبے میں بھی؟ نہیں نظر آ رہی نا. ملاقاتیں بھی بند ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, یا سست رفتاری کا شکار ہے. ہاں پریس کانفرنس وہ اپنی اپیرنس دینے کے لیے ضروری ہوتی ہے, تو وہ کرتے جا رہے ہیں بھائی جان. لیکن اس مسئلے کی چابی جو ہے وہ اسی کے پاس ہے, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں آج آخری بات بھی آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ سحر کی آمد نے سب سے پہلے اسی کی لو کا خراج مانگا. سحر کی آمد نے سب سے پہلے اسی کی لو کا خراج مانگا. وہ ایک دیا جو شب سیاہ کے مقابلے پر ڈٹا ہوا. کیا کہنے. ناظرین خوش رہے, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.